دوستو جب جب سلجوقی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کے غداروں کی بات ہوتی رہے گی تو امیر سعد الدین کوپیک کا نام اس لسٹ میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا رہے گا، کیونکہ دوستو اس غدار نے پوری سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور نہ صرف جڑیں کھوکھلی کیں بلکہ سلطنت کے اہم رازوں کا بھی سودا کیا، جس کی وجہ سے سلطنت کو کافی نقصان پہنچا۔ دوستو آخر کیا وجہ بنی کہ ایک بہترین انجینئر اقتدار کی ہوس میں اتنا پاگل بن بیٹھا کہ اس کو کوپیک جیسے خطاب سے نوازا گیا؟ دوستو کوپیک کا مطلب کیا ہے اور اس کی موت کے بعد صرف اس کو ہی ایسا لقب کیوں دیا گیا؟ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص کی قبر کہاں پر واقع ہے اور آج کس حالت میں ہے۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو سعد الدین کوپیک صرف اقتدار کی خاطر صلیبیوں اور منگولوں کی مدد کرنے والا ایک ایسا بد نصیب شخص تھا کہ جس کے چنگل سے آزادی بہت مشکل تھی۔ سعد الدین کوپیک سلجوق سلطنت میں ایک اہم منتظم تھا جو دو سلجوق سلطانوں کے دور حکومت میں کئی عہدوں پر فائز رہا۔ دوستو سعد الدین کوپیک کی پہچان ابتدا میں ایک انجینئر اور ماہر تعمیرات کے طور پر ہوتی ہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول سن 1220 عیسوی سے سن 1237 عیسوی تک سلجوق سلطان کی حیثیت سے برسر اقتدار رہے۔ سلطان علاء الدین نے سعد الدین کوپیک کو ملٹری کمانڈر سے ترقی دے کر شکار اور تعمیرات کا وزیر بنا لیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماہر تعمیرات تھا۔ ناظرین اکرام، تاریخ کی کتابوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سعد الدین کوپیک سلاجقۂ روم کے طاقتور امیروں میں سے ایک تھا۔ اس کے ذریعے متعدد فتوحات حاصل ہوئیں، مگر افسوس کہ اقتدار کی ہوس نے اس شاطر دماغ وزیر کو قاتل و سفاک بنا دیا۔ وہ امیر سے سلطان بننا چاہتا تھا اور اس بات نے اس کو چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اس نے دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی، ان سے خفیہ ملاقاتیں، خفیہ تعلقات اور وعدے ارادے شروع کر دیے۔ دوستو سلطنت کے اہم رازوں کی خرید و فروخت نے اس کو مضبوط کیا مگر ریاست کو کمزور کر دیا۔ وہ اسی دھن میں ہر جگہ پھرتا رہا اور اس کی اس مہم میں جو بھی حائل ہوا یا اس کے رازوں کو جاننے کی کوشش کی تو اس نے بغیر کسی حجت کے اس کا سر قلم کر دیا اور بڑے بڑے امیروں کو دردناک سزائیں دی۔ دوستو سعد الدین کوپیک کو عیسائی جنگجوؤں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں سے بھی اس کے خفیہ تعلقات تھے۔ کوپیک بظاہر ایک اچھے اور میٹھے لہجے والا اور ملن ساز شخص تھا۔ وہ عدالتی نظام، بیوروکریٹ اور تمام وزیروں کا ذمہ دار تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا جاتا تھا۔ وہ فن تعمیر میں بھی ایک نام رکھتا تھا۔ کونیا کا عالی شان کاروان سرائے اسی نے تعمیر کرایا تھا، مگر افسوس کہ اس وزیر شکار نے جنگلی جانوروں کی بجائے معزز انسانوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ علاء الدین کیقوباد نے تو اپنے دور میں امیروں کو جنگی مہمات میں مصروف کر کے کسی طرح اقتدار کو محفوظ رکھا اور اس سرکش کو بھی لگام دے کر رکھا، مگر سلطان علاء الدین کے بیٹے غیاث الدین کے زمانے میں چاروں جانب سے خطرات درپیش تھے۔ اس دور میں بظاہر غیاث الدین سلطان تھے لیکن فیصلے تمام کوپیک کرتا تھا۔ محل کے تمام امیر اور وزیر کوپیک کی مٹھی میں بند تھے، وہی ہوتا جو کوپیک کرنا چاہتا۔ پوری سلطنت میں اپنی غداری اور چالاکی سے سب کو بدگمان کر دیا تھا۔ داخلی اور خارجی معاملات اب کوپیک کے زیر نگرانی تھے، اور پھر سعد الدین کوپیک نے خود اقتدار پر قبضہ کرنے کی نیت سے اپنی تاج پوشی کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنا اس کو راستے سے ہٹانے سے دریغ نہ کیا۔ دوستو اس پورے کھیل میں کھیلنے کے لیے اس نے پہلے تو بادشاہ کی انگوٹھی حاصل کر لی جو کہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ تخت نشینی کی لالچ میں اس نے سلطان علاء الدین کیقوباد کو بھی مار ڈالا اور ہر وہ کام کیا جو اس کے حساب سے اس کو تخت کے قریب لے کر جا سکتا تھا، اور اپنے ہر گھنونے کام کے لیے کوپیک نے ارطغرل الغازی کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ دوستو ایک ارطغرل الغازی ہی تھا جو کہ اس کی بری نیت سے واقف تھا اور اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ناظرین اکرام، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے، اور سلطان غیاث الدین بظاہر سلطان تھا لیکن حکم کوپیک کا چلتا تھا۔ سلطان غیاث الدین بری طرح پھنس چکا تھا اور اس نے اپنے بہت ہی قریبی کمانڈر کو کوپیک کو مارنے کا حکم دیا،
اور بالآخر سلجوقی سلطنت کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور یہ مارا گیا۔ دوستو اس کو پنجرے میں بند کر کے کیکوبات پیلس لایا گیا اور اس کی لاش کو اسی کے تیار کردہ محل سے لٹکا دیا گیا۔ دوستو اس غدار کے نام کے ساتھ کوپیک ہمیشہ کے لیے لگا دیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ٹرکش زبان میں کوپیک کتے کو کہا جاتا ہے۔ ترکی میں موجود سعادتین کوپیک کی قبر کی حالت اور ویرانگی بتاتی ہے کہ تاریخ غداروں کو نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ دوستو اگر آپ اس کی قبر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے غدار نہ صرف زندگی میں ہر جگہ رسوا ہوتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی رسوائی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ان کو قیامت تک یوں اکیلا ہی رہنا پڑے گا۔ نہ کوئی فاتحہ کرنے آئے گا اور نہ ہی کوئی قبر کی حالت دیکھنے آئے گا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سعادتین کوپیک کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔